اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے دیکھا لاسٹ ایپیسوڈ میں سرایا اور غزوات سے متعلق کہ کون کون سے غزوے اور سریے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آئے. اب ہم دیکھتے ہیں آج غزوہ بدر کبریٰ، جو کہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکہ تھا. اب دیکھیں گے کہ اس غزوے کا سبب کیا رہا. غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا. یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا. یہ دونوں صحابی مقام حوراء تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے. جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی. اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا. درا حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے. اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری قرار نہیں دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار. پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے. اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری. چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا رضی اللہ عنہما، اور 70 اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے. مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا. لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا، یعنی ایک لشکر کا حصہ، اور ایک انصار کا. مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے. ساقہ کی کمان حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن ابی صعصع کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بئر روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہقان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمرو اور عدی بن ابی زغبا کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کے راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش سے نفیر عام کی صدا لگائے۔ یہاں میں تھوڑا سا پاز کر کے آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے قافلہ اور ایک ہوتا ہے لشکر۔ قافلہ وہ تھا جس میں عام لوگ اور ساز و سامان تھا۔ ابھی فی الحال ہم جو پڑھیں کہ وہ قافلے کے لیے گئے تھے کہ اس سے مال لیا جا سکے، لیکن ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی لشکر سے۔ تو ابھی یہ جو قافلہ جا رہا ہے ابو سفیان کا، تو اس نے مکے میں جا کر کوئی بندہ بھیجا مکے کے لیے کہ وہاں جا کر وہ قریش کو نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم جو کہ اس نے بھیجا تھا، دعات سے یہ لفظ ہے، اس کو زم زم نہ سمجھیں، دوم دوم سمجھیں۔ نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی کو جاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اس کو پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے قرض دار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد، اب یہ لشکر کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، اب قافلہ نہیں، یہ لشکر جا رہا ہے جو مکہ سے جا رہا ہے جنگ کے لیے۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کا ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ اب اس سارے سینیریو میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک قافلہ گزر رہا ہے اور قافلے کی تعداد کیا ہے، مسلمانوں کے ان دنوں حالات کیا چل رہے ہیں، اور اس میں جب یہ ان کو پتہ چلا ہے تو ان کے اندر تو پہلے اتنی نفرت بغض طیش تھا کہ اس تعداد میں تیار ہو کے نکل رہے ہیں، اور پھر ان کے اس عمل پر شیطان کو کس قدر خوشی تھی کہ وہ بھی ان کو رکنے نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور،
اس پر کچکچاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیت سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو سفیان نے ان کو جو کال کی تھی مدد کے لیے، تو اب ابو سفیان چونکہ بچ نکلا تھا قافلے سمیت، تو اس نے پیغام بھیج دیا کہ اب آپ بھی واپس چلے جائیں، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ تو سیف ہو گیا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوشش بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ دیکھیں کتنا اس نے دماغ لڑایا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا حکم دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے بچ کر وہ بھاگ گیا، اور ادھر اس نے جو مکہ والوں کو بلایا ہوا تھا تو ان کو اطلاع بھیجی کہ مت آؤ، اپنے اپنے واپس چلے جاؤ کام پہ، کوئی جنگ ونگ نہیں کرنی۔ تو انہیں بھی واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ بہرحال یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا، یعنی سب سے بڑا شیطان جو ادھر بنا ہوا تھا ابو جہل، وہ کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ یعنی یہ ایک اس کو تکبر تھا کہ میرا بھائی روب پڑ جائے گا سب پر۔ لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم اور اطاعت ہمیشہ باقی رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں۔ ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ راستے میں ہی تھے اور وادی زعفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت اور بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ اور دعوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکہ کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرہ بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت ہی برا اثر پڑتا۔ اب اس سے آگے کیا ہوا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کیا صورتحال پیش کی، کیا معاملات طے پائے، اور پھر کس طرح سے
لشکروں کے مٹ بھیڑ ہوئی، یہ سب کا ہم تذکرہ کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔